فرانس کے دارالحکومت پیرس میں منعقد ہونے والی 33ویں گرمائی اولمپک کھیلیں 26 جولائی سے 11 اگست تک 17 روز جاری رہنے کے بعد اختتام پذیر ہوئیں۔ 1896 سے ہر 4 برس بعد منعقد ہونے والی ان کھیلوں کو 2024 میں یہ منفرد اعزاز حاصل ہوا کہ یہ پورے 100 سال بعد دوبارہ اسی شہر میں کھیلی گئیں جہاں 1924 میں بھی ان کا انعقاد ہوا تھا۔ خواتین و حضرات، ہم آج آپ کو مجموعی طور پر 10,500 مرد و خواتین کھلاڑیوں اور 4,500 آفیشل، 32 کھیلوں کے 48 ڈسپلنز، پیرس کے ساتھ 16 دیگر شہروں اور سرفنگ کے 15,000 کلومیٹر دور 63 میں مقابلوں کے ساتھ جدید اولمپکس کے سب سے بڑے میلے کے دلچسپ حقائق سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ پیرس اولمپکس میں پہلی بار 4 نئے کھیل سپورٹ کلائمبنگ، اسکیٹ بورڈنگ، سرفنگ اور بریکنگ شامل ہوئے۔ ان میں بریک ڈانسنگ کو بریکنگ کا نام دے کر کھیل کے طور پر شامل کر دیا گیا۔ چنانچہ ان اولمپکس میں کھیلوں کے 15 نئے ایونٹ شامل ہوئے اور کھیلوں کے مقابلوں کے 754 سیشن میں 329 سونے کے تمغوں کا فیصلہ ہوا۔ پیرس اولمپکس کے میڈل کی تیاری میں ایفل ٹاور کا لوہا استعمال کرتے ہوئے مجموعی طور پر 5,084 میڈل تیار کیے گئے تھے۔ ان اولمپکس کے دوران 10 کھیلوں میں 125 نئے اولمپک ریکارڈ بنائے گئے تو ساتھ ہی 8 کھیلوں میں 32 نئے عالمی ریکارڈ بھی بنے۔ ریفیوجی اولمپک ٹیم کے علاوہ کھیلوں میں شریک 206 ملکوں میں سے 91 ملکوں کے کھلاڑیوں نے تمغے جیتے۔ 4 ملکوں نے پہلی بار سونے کے تمغے جیتے، جبکہ پاکستان نے پہلی بار ہاکی کے علاوہ کسی دوسرے کھیل میں گولڈ میڈل جیتا۔ جب ارشد ندیم نے نیزہ بازی میں نیا اولمپک ریکارڈ بنایا، پاکستان نے سونے کا یہ تمغہ 4 دہائیوں بعد جیتا ہے۔ اس سے قبل 1984 کے لاس اینجلس اولمپکس میں پاکستان ہاکی ٹیم نے سونے کا تمغہ جیتا تھا۔ پیرس اولمپکس کے تیار کردہ 1 کروڑ ٹکٹوں میں سے 95 لاکھ ٹکٹ فروخت ہوئے۔ اولمپکس کھیلوں اور ان سے وابستہ میلوں ٹھیلوں سے محظوظ ہونے کے لیے دنیا بھر سے 1,45,000 شائقین پیرس میں جمع ہوئے، جن کی مہمان نوازی کے لیے 3,000 سے زیادہ ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز میں 50,000 کے لگ بھگ کمروں کا بندوبست کیا گیا تھا، جبکہ ایفل ٹاور کے آس پاس کیفیز اور ریسٹورانوں میں سے کئی ایک میں روزانہ 15 سے 20,000 افراد کی میزبانی کا بندوبست کیا گیا تھا۔ پیرس کے دریائے سین کے کنارے تعمیر کیے گئے اولمپک ولیج میں 2,800 اپارٹمنٹس بنائے گئے تھے۔ اس ولیج کو اب 28 اگست سے شروع ہونے والی پیرا اولمپک کھیلوں کے بعد ایک رہائشی ڈسٹرکٹ میں بدل دیا جائے گا۔ یہ پہلے اولمپک کھیل تھے جن میں صنفی توازن قائم کرتے ہوئے مرد و خواتین کھلاڑیوں کی تعداد یکساں طور پر 5,250 تھی۔ تاہم اولمپکس میں شامل 32 میں سے خواتین نے 28 کھیلوں میں حصہ لیا۔ ان اولمپکس کے معاشی فوائد کا تذکرہ کیے بغیر بات ادھوری رہے گی۔ پیرس اولمپکس پر اٹھنے والے مجموعی اخراجات کا تخمینہ 8.2 ارب یورو ہے۔ میڈیا حقوق، اشتہارات اور ٹکٹوں کی فروخت سے آمدن کا تخمینہ 7 ارب یورو سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اولمپکس کی منتظم کمیٹی کی آمدن کا تخمینہ 1 ارب یورو سے کچھ زیادہ ہے، جبکہ اولمپکس سے وابستہ سیاحت، ہوٹلنگ، مہمانداری اور دیگر صنعتوں کو ان کھیلوں کے انعقاد سے ہونے والی آمدن کا تخمینہ 6.5 سے 11 ارب یورو تک ہے۔ پیرس اولمپکس کے منصوبوں سے 45 لاکھ فرانسیسی شہریوں نے بلا واسطہ یا بالواسطہ فوائد حاصل کیے۔ 1,81,100 افراد کو ملازمت کے مواقع حاصل ہوئے اور 30,000 افراد کو نئی تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا، جو ان کے لیے نئے کیریئر کی شروعات میں مدد دے سکتی ہے۔ سہیل شہریار، آئی پاک نیوز۔